السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وعملا۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین اللہم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ الفاتحہ کو دیکھتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم اس کی کچھ ریلیونٹ احادیث ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر ہم سورہ الفاتحہ کے معنی بھی دیکھیں گے، یعنی کہ معنی اور اس کے جو اور بھی جو نیمز ہیں جس سے سورہ الفاتحہ جو ہے وہ جانی جاتی ہے، اور ان کی بھی ریلیونٹ احادیث دیکھیں گے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اپنا مائک آف کر لیں پلیز۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں صحیح البخاری کی حدیث نمبر 4474، یعنی کہ 4474۔ جی 4474، 4474۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم صورت سکھاؤں گا۔ پھر فرمایا، یہ تھوڑی سی بریف ہے حدیث، یہ اس کو آپ ایکسپینڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر باقاعدہ ایک صحابی تھے، بلکہ ہم اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں، میرے پاس ہے اوپن یہاں پر۔ اچھا جی، کون تھے یہ تو بہت لمبا ہے۔ ابو سعید، ہاں جی، آئی تھنک حذیفہ بن نہیں، اور ان سے ابو سعید بن مالی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسی حالت میں بلایا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر بعد میں میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے نہیں فرمایا ہے استجیب اللہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو ہاں سے جواب دو۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی صورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے عظمت کے لحاظ سے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اور جب آپ باہر نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ نے مجھے قرآن کی سب سے بڑی صورت بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یہی وہ 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سورہ الفاتحہ جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ صورت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کے نام بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی حدیث دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی 394۔ صحیح مسلم کی 394 حدیث ہے، اور اس میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ الفاتحہ نہ پڑھی ہو، یعنی کہ یہ نماز کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، اور اگر ہم اس کو نہیں پڑھتے، یعنی کہ اتنا امپورٹنٹ ہے، دیکھیں کہ ہم نے ہر رکعت میں اس کو پڑھنا ہے۔ فرض نمازیں میں تو ڈیفینیٹلی پڑھنا ہے، سنتوں میں بھی اور نفلوں میں بھی پڑھنا ہے، وہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، سورہ الفاتحہ شفا ہے۔ حوالہ کیا ہے جی؟ صحیح البخاری 5736۔ ایک صحابی نے سورہ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو نبی پاک نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ سورہ دم ہے، یعنی کہ یہ سورہ شفا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک یہ ہوا، اور ہم حدیث نمبر 395 دیکھتے ہیں۔ یہ رہی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 395۔ یہ لمبی ہے تو آپ بے شک اس کو بس سن لیں۔ نبی کریم نے فرمایا کیا کی 395 جی، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں
کہ میں نے نماز یعنی سورہ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اور پھر صراط الذین انعمت علیہم، یہ اینڈ تک، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ یعنی کہ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے اس حدیث سے کہ الفاتحہ جو ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، کہ شروع میں ہم اللہ پاک کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی تو نہیں یہاں پہ ہوگا کیونکہ سبحان کا ورڈ نہیں آیا، تعریف بیان ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی اس کے لیٹر پارٹ میں یعنی کہ کیا کہتے ہیں آخری پارٹ میں ہم اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اس میں ہم اللہ پاک سے خصوصی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت فرما اور ان لوگوں کی طرح، یعنی کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ کون ہیں انشاءاللہ آگے جا کے جب ہم سورت کو ڈیٹیل میں کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا جی۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں اس کے نام، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو سورہ الفاتحہ، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہم نے جب دعائے استفتاح پڑھی تھی تو اس کا بھی روٹ فاتحہ تھا، کھولنا، سٹارٹ کرنا، آغاز مانگنا۔ سورہ الفاتحہ کا بھی روٹ فاتحہ ہی ہے، لیکن اب اس کے اندر کیونکہ ال لگ گیا ساتھ تو اس کا ہے دی اوپنر، دی سٹارٹر، یعنی کہ کھولنے والی۔ کس کو کھولنے والی؟ قرآن کو کھولنے والی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ریزننگ بہائنڈ سورہ الفاتحہ آگے، اس کو اب ہم نیمز کی بات کرتے ہیں۔ اس میں بھی احادیث آپ کو بتاؤں گی۔ حدیث نمبر سنن الترمذی، حدیث نمبر 3124 جی، سنن الترمذی 3124۔ اس میں ہمیں قرآن پاک کے قرآن پاک نہیں، سورہ الفاتحہ کے 2 نام بتائے گئے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ ام القرآن اور ام الکتاب اور 7 مثانی ہیں، 3 نام بلکہ بتائے گئے ہیں۔ ام الکتاب کیا ہے؟ کتاب کی ماں۔ ام جو ہے وہ حمزہ میم میم، ام جو ہے وہ مدر کے لیے استعمال ہوتا ہے، امی کے لیے استعمال ہوتا ہے ام، تو یعنی کہ ام القرآن اور ام الکتاب۔ الکتاب بھی ادھر قرآن مراد ہے، ٹھیک ہے نا، اور القرآن تو پھر قرآن ہی ہے، تو ام القرآن ام الکتاب، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، السبع مثانی، اس کی ایک اور حدیث ہے، بلکہ ہم نے 4474 ہم نے آئی تھنک پہلے لکھی ہے، تو اس کے اندر ہی آتا ہے کہ یہ 7 مثانی ہے، اور سین والا، سین با عین، یہ 7 مثانی ہے اور عظیم قرآن ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ 7 مثانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 7 مثانی کا مطلب ہوتا ہے بار بار پڑھنے والی صورت، ٹھیک ہے جی۔ اور اگین ہم وہی دیکھیں کہ اس کو ہم دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم صرف فرض نمازیں ہی لے لیں تو وہ بھی آلموسٹ 12 13 14 15 16 17 ٹائمس ہم نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے، اگر ہم صرف فرض نمازیں ہی دیکھیں تو۔ اگر ہم پھر سنتیں بھی پڑھتے ہیں اور اگر ہم نفل بھی پڑھتے ہیں تو پھر وہ بس یہی ہے کہ ہم نے اس کو بار بار ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس کو 7 مثانی کا بھی نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے جو 395 والی حدیث پڑھی ہے اس کے اندر جو ہے جو اللہ پاک اور بندے کے درمیان یہ گفتگو ہے، اس کے اندر اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس صورت کو الصلاۃ اور الدعاء بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ الصلاۃ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا وہ بھی دعا کے معنی میں آ جاتا ہے، تعلق قائم کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اور لاسٹ میں ایک اور جو حدیث دیکھی تھی جس میں حضور پاک کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ صورت جو ہے وہ شفا ہے، تو اس کو الشفا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے یہ اور اسی طرح الشفا ہے اور الرقیہ،
الرقیہ بھی ہے، وہ بھی ہیلنگ ریسیٹیشن ہوتی ہے. تو الرقیہ جو ہے یعنی کہ اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ اگر ہم اس کا لائک دم اوبیسلی ڈائریکٹ بندے پر پھونک کر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ پانی کے اندر بھی پھونک کر وہ پانی اگر پئیں تو اس سے بھی اگین اوبیسلی آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ میں شفا کے لیے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو پھر اللہ پاک اس میں شفا ڈال بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. رقیہ اور شفا جو ہے نا، شفا دم ہے، کیور ہے، اور رقیہ جو ہے وہ ہیلنگ ریسیٹیشن ادھر لکھا ہوا ہے. ہیلنگ ریسیٹیشن سے یہی مراد ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہو تو اگین اگر آپ میننگ کے ساتھ پڑھے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو، اور اگر آپ ڈیپ ڈاؤن اگر آپ یہ جانتے ہو کہ شفا جو ہے صرف اور صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اور یہ جو صورت ہے یہ ایک ذریعہ اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے، تو یہ آگے آپ اس الرقیہ کے معنی میں آگے آپ لے سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہو گیا. اب ہم اس کے لفظی ترجمے پر آتے ہیں. 11 منٹ ابھی سے ہی ہو گیا. چلو ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد. ال کا معنی تمام اور ساری. ہاں حمد کا ہم نے پیچھے دیکھا ہوا ہے کہ سب کی سب تعریف، مکمل تعریف جو ہے وہ اللہ پاک کے لیے، اللہ ہی کے لیے. سوری، بلکہ اس سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں گے، کیونکہ اس کی میں نے حدیث نہیں دیکھی، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا وہ بھی سورہ الفاتحہ کا پارٹ کنسیڈر ہوتی ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انکلوڈ کر کے اس کی 7 آیات بنتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر اس کی حدیث مجھے ملی تو ہم کل اس کو بھی دیکھ لیں گے. پہلے ہم بسم اللہ کو دیکھتے ہیں. بسمی، با کا میننگ ساتھ میں آ جاتا ہے. اسم، نام. اس کو ہم نے کل یا پرسوں ڈسکس کیا. اسم کا نام جو ہے، نام ہوتا ہے پہچان، اور بسم اللہ ہی ساتھ نام اللہ کے. الرحمن، رحم، راہمین. ٹھیک ہو گیا جی. رحم جو ہے، الرحمن جو ہے وہ فعلان کے وزن پر ہے، وہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا. سبحان اور شیطان جو ہیں، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر شدت اور ایبسولوٹنس ہوتی ہے. جو ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر شدت اور ایبسولوٹنس ہوتی ہے. آل انکمپسنگ. الرحمن کون ہے؟ جس کی رحمت سب کو گھیرے ہوئے ہے، سب کو گھیرے ہوئے ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ ایک ایتھیسٹ ہے، یعنی کہ وہ کسی بھی گاڈ میں بلیو نہیں کرتا، چاہے وہ چرند ہے، چاہے وہ پرند ہے، چاہے وہ انسیکٹ ہے، ہر چیز کو اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے. الرحمن کا معنی یہ آ جاتا ہے کہ بغیر کسی کیا کہہ سکتے ہیں ڈسکریمنیشن کے اللہ پاک کی جو رحمت ہے ہر بندے کو گھیرے ہوئے ہے. لیکن اب سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم بلیورز ہیں تو ہمیں ایک قسم کی ہوتا نہیں ہے کہ اگر ہم اللہ پاک کے خاص بندے ہیں تو ہمیں اللہ پاک کی خاص رحمت کیوں نہیں دی جاتی. تو اس میں جو ہے نا وہ پھر الرحیم آ جاتا ہے. الرحیم کا بھی روٹ جو ہے وہ راہمیم ہی ہے، لیکن الرحیم جو ہے وہ فاعل کے وزن پر ہے، اور الرحیم جو ہے نا اس میں وہ رحمت ہے، وہ رحمت جو مسلسل جاری رہتی ہے، یعنی کہ وہ ہستی جو اپنی رحمت کو مسلسل جاری رکھتی ہے یا رکھتا ہے. ٹھیک ہے. کنٹینیوس اینڈ اسپیشلی ڈائریکٹڈ مرسی ٹورڈز بلیورز. الرحیم کے اندر جو رحم آتا ہے نا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ رحمت ہے جو اللہ پاک خصوصاً ایکسٹینڈ کرتا ہے اپنے ماننے والوں پر، اپنے فالوورز پر. اور یہ جو ہے اس کے اندر ایک ٹرم میں بتاؤں گی، الرحمن الدنیا و رحیم الآخرہ، کہ اللہ پاک دنیا کے لوگوں پر، دنیا کے باشندوں پر، دنیا کی مخلوق پر الرحمن ہے، کہ اگین وہ اس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. لیکن الرحیم الآخرہ کہ اس کی رحمت جو آخرت میں ہے نا وہ صرف اور صرف اس کے ماننے والوں پر، اس کے بلیورز پر، اس کے سچے بندوں پر ایکسٹینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. کہ اللہ پاک ایویں نہیں قرآن پاک میں ہمیں بتاتا کہ جنت و جہنم اللہ پاک نے کیوں بنائی ہے. اگر اللہ پاک اپنی رحمان والی صفت ہی آخرت میں بھی اپلائی کرتا تو پھر کافر اور ایتھیسٹ وغیرہ یہ سب کے سب جو جنت میں چلے جاتے ہیں. لیکن اگین بات وہی آ جاتی ہے
کہ جسٹس جو ہے وہ دنیا میں کیونکہ نہیں قائم ہو پاتا، کیونکہ الٹیمیٹ جج تو اللہ پاک ہی ہے، الٹیمیٹ انصاف اللہ پاک کرنے والا، دنیا میں وہ انصاف ہمیں نظر نہیں آتا. تو پھر اگر یہی رحمان والی صفت اگر قیامت والے دن بھی اللہ پاک اس کو نافذ کر دے تو پھر ہم جو ہیں ہم کہیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ. تو اللہ پاک اوبویسلی جسٹ ہے، اللہ پاک ایسا نہیں کرتا. تو اللہ پاک نے اس لیے الرحمن بھی بتایا کہ وہ الرحمن ہے، اور ساتھ ہی میں الرحیم بھی بتایا، اور یہ اس کا ڈفرنس ہے کہ دنیا میں وہ سب کو دے رہا ہے لیکن آخرت میں وہ اپنے خاص بندوں کو دے گا. ٹھیک ہے، اور وہ خاص بندے کون ہیں وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے. لیکن اس کے اندر میں تھوڑا سا یہی بات کہوں گی کہ پچھلے دنوں نا میں نے کسی بندی کا پوسٹ دیکھا، اس کے اندر نا اس نے، مجھے نہیں پتا اس بندی کی نیت کیا تھی وہ پوسٹ کرتے ہوئے، لیکن اس کی جو ورڈنگ تھی نا وہ مجھے تھوڑی سی نا عجیب لگی. اس نے کہا کہ اس نے لکھا ہوا تھا کہ جس نے بھی میرے سے حسد کرنا نا وہ کر لے، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں اللہ پاک کی فیورٹ ہوں. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو آپ کو آئی تھنک آؤٹ لاؤڈ نہیں کہنی چاہیے، چاہے آپ ان کو فیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہی بات ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں کہ بنی اسرائیل نے بھی کہی تھی کہ ہم تو اللہ پاک کے چہیتے ہیں، ہمیں تو پنشمنٹ نہیں ملے گی. اگین میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس بندی کی نیت کیا تھی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں صرف ورڈنگ کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کچھ چیزیں جو ہیں نا ان کو ذرا سوچ سمجھ کے کیا کریں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ کبھی کبھی اس دنیا میں جب ہم اپنی کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ والا خیال ہر کسی کے ذہن میں آتا ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کو بس نا وربلائز نہیں اتنا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس کو وربلائز کر رہے ہیں نا تو پھر آپ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں. اپنے آپ کو اللہ پاک کا فیوریٹ کہنا، نہ اللہ اکبر، ہم اللہ کے فیوریٹ نہیں، اللہ کے فیوریٹ ایک ہی بندے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی نہیں کہا تھا ایگزیکٹلی، کسی نبی نے ایسی بات نہیں کی کہ ہم اللہ تعالیٰ، ان سب کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے اپنے اعمال کے بل بوتے پر اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنا پر بخشے جانا. ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، تو بہت سوچ کر یہ چیزیں کہنی چاہیے. اس لیے خیر اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا ہوا کہ الرحمن کا کیا ڈفرینس ہے اور الرحیم کا کیا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہو گیا جی، اب آگے چلتے ہیں. الحمدللہ ہم نے دیکھ لیا رب، را بابا، رب کیا ہے؟ پالنے والا، اونر، لارڈ، بادشاہ. العالمین، تمام، عالمین جہان، یعنی کہ وہ تمام یونیورسز، وہ تمام پلانٹس، وہ تمام پلیسز جہاں پہ اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی مخلوق جو ہے وہ آباد ہے. عالمین جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. اس کا روٹ عین لام میم ہوگا، علم کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں، علم اور عالم. ٹھیک ہو گیا جی. الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اس کو ہم نے دیکھ لیا. مالک یوم الدین، مالک، میم لام کاف. مالک کون ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے صاحب اختیار، جو ملکیت اور اختیار رکھتا ہو. تو اللہ پاک تو سب کچھ ہیں، اللہ پاک تو ہمارے بادشاہ ہیں، اللہ پاک ہمارے اونر ہیں، مالک ہیں. ہم اگر سلیوز ہیں، اگر ہم اللہ پاک کی سلیوز ہیں نا، عبد جو ہے، عبد کا مطلب غلام ہوتا ہے، اور ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ پاک کے غلام ہیں. تو اچھا، یہ فاعل کے وزن پر ہے، اور فاعل جو ہوتا ہے ہم نے اردو میں بھی پڑھا ہوا ہے کہ اس بندے کو کہتے ہیں جو کوئی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو مالک کون ہوتا ہے؟ جو اونر ہوتا ہے، جو ایک کام کرتا ہے، جو ہمیں آرڈرز دیتا ہے. تو مالک جو اللہ پاک کے اس طرح آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. یوم الدین، یوم، یا واو میم، یوم جو ہے نا وہ دن اور وقت اور ایک مخصوص زمانہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ادھر اس کانٹیکسٹ میں ہم کس دن کی بات کر رہے ہیں؟ ہم قیامت کے دن کی بات کر رہے ہیں. الدین، الدین جو ہے، پلیز اپنا مائک آف کر دیں، جزاک اللہ خیر. اچھا جی، الدین، اس کا روٹ ہے دا یا نون، دال یا نون، اور اس کے دو میننگز آ جاتے ہیں، دو کانٹیکسٹ آ جاتے ہیں. ایک ہے دین، مذہب اور مکمل نظام زندگی، یعنی کہ شریعت بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ جو ہم جو اسلام فالو کر رہے ہیں، اسلام کا لا، رہنے کا طریقہ، سنت جو ہے، یہ دین ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے زندگی کس طرح گزارنی ہے. شریعت جو ہے، شریعت زیادہ تر لا کے اندر آ جاتا ہے.
کہ لاب ریلیٹڈ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. اس کو ہم اچھا کوشچن ہے کل اس کو ہم مزید ڈسکس کریں گے. نہیں ایگزیکٹلی لیکن یہ کہ اگر ہم روٹ ورڈس کے حساب سے دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ ڈفرینٹ آ جائے گا. یہ اگر میں بھول جاؤں تو آپ مجھے ایک میسج بھی بھیج دیجیے گا, اس کو ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ایک میننگ دین اور مذہب کا ہم نے دیکھ لیا ہے. دوسرا میننگ ہے حساب, جزا, بدلہ, یعنی کہ اعمال کا نتیجہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ دونوں کانٹیکسٹ میں آ جاتا ہے. ادھر جو ہے یوم الدین کی بات ہو رہی ہے تو یہ ہے جزا کے دن کا بدلہ, جزا کا دن, بدلے کا دن, جس دن حساب کتاب ہوگا, جس دن ریکننگ ہوگی, جس دن ہم سے پوچھا جائے گا ہمارے اعمال کے بارے میں, کہ ہماری کوتاہیوں کے بارے میں, کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں, کیا ہم نے دنیا میں کیا, کیا ہم نے دنیا میں نہیں کیا, جو ہم سے سوال کیے جانے ہیں. اگین حدیث کا حوالہ اس میں دینا چاہیے لیکن اتنا ڈیٹیل میں نے اس کو نہیں کیا. لیکن یہ کہ جو اسینشل ہم سے سوال کیا پوچھے جائیں گے, اپنی زندگی کس طرح گزاری, مال کس طرح کمایا, کدھر خرچ کیا, جو تمہیں صحت دی گئی تھی, جو تمہیں باڈی دی گئی تھی, اس کا تم نے استعمال کس طرح کیا. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گئے 4 اور 5واں میرے ذہن میں نہیں آ رہا. لیکن یہ ہے کہ صحت ہو گیا, جوانی, علم کے بارے میں کہ علم کہاں سے حاصل کیا اور پھر اس کو کس طرح یوز کیا. یہ تو ایک قسم کے ہمارے 5 بیس کوسچنز ہیں جو ہم سے کیے جائیں گے. اس کے علاوہ اللہ پاک ہم سے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. قبر میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم سے 3 سوال کیے جانے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے, تمہارا رب کون ہے, تمہارا نبی کون ہے, اور اگر ان تینوں کو ہم نے جواب دے دیا تو ہم سے چوتھا کوسچن پوچھا جائے گا کہ تمہیں ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ کس طرح لگا, اور اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے میں پتہ لگا. ٹھیک ہو گیا. یہ ان کا جواب دے پائیں گے تو پھر قیامت والے دن اللہ پاک کے اگلے والے سٹیپ میں اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونے کی یعنی کہ کیا کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ ہمت کر سکیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. مالک یوم الدین یہ ہو گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک کا اشارہ تیری یعنی کہ اللہ پاک کی طرف ہے, اور ایجا ادھر خصوصاً آپ خاص اور صرف کی بات ہو رہے ہیں. دس از یوزڈ فار ایکسکلوسیوٹی اینڈ ایمفسس. ایمفسس کیا ہوتا ہے کہ آپ شدت کی بات کریں, کہ آپ اپنی شدید خواہش کی بات کریں, شدید آپ اپنی ایک وہ تمنا اور آپ ادھر ایک قسم کا آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ آپ خاص جو آپ مدد مانگتے ہیں, خاص جو آپ دعا کرتے ہیں وہ آپ اللہ پاک سے کرتے ہیں. ایکسکلوسیوٹی یہی آ جاتی ہے کہ آپ نے اللہ پاک کو ایکسکلوسیو کر لیا, آپ نے اللہ پاک کو ایک خاص اسٹیشن, ایک خاص پوزیشن دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے سے ہی مدد مانگنی ہے, تیرے سے ہی دعا مانگنی ہے, تیرے سے ہی وینٹ کرنا ہے کوئی اگر مسئلہ آ جاتا ہے. نعبد, نون کا اشارہ جو ہے وہ جمع کی طرف ہے یعنی کہ ہم سب. ٹھیک ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں. نعبد عبد, عین با دال. عبد کا مطلب بندہ, غلام, عبادت کرنے والا, وہ بندہ جو مکمل طور پر اطاعت اور فرما برداری کرے. ٹھیک ہے جی. اس میں خیر یہ میں نے اس میں اخذ کیا تھا کہ عبد جو ہے نا, جو اس کی میننگز میں آ رہا ہے, اللہ پاک نے ہم سب کو اپنی کریشن بنایا ہے, جو ہم سارے انسان ہیں, ہم سب اللہ پاک کی مخلوق ہیں, لیکن ہم سب اپنے آپ کو اللہ پاک کا عبد نہیں کہہ سکتے. غلام بھی ایک ڈفرینٹ. عبد جو ہے عبادت کے معنی میں آتا ہے, غلام بھی اپنے آقا کی سروس کرتا ہے, اپنے آقا کو فالو کرتا ہے. تو مخلوق ہم سب ہیں جو اس دنیا پہ ایک بندہ پھر رہا ہے, لیکن عبد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. اس کو ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے تشہد کے اندر, کل ہی میں نے اس کو کیا تھا. لیکن اس کے اندر یہ میں نے یہ اخذ کیا تھا کہ عبد کا جو ٹائٹل ہے, عبد کا جو سٹیٹس ہے نا, وہ اللہ پاک نے ہر کسی کو نہیں دیا ہوا. سبحان اللہ. تو اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص چنے ہوئے بندوں کو یہ ایک بات کہتا ہے, ایک یہ ٹائٹل دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک بات کہتا ہے, ایک یہ ٹائٹل دیتا ہے. سبحان اللہ. وَإِيَّاكَ, اور خاص تجھ ہی سے, نستعین, نون کا اشارہ اگین ہماری طرف ہے اور یہ جمع کا وہ آ جاتا ہے جی. نستعین اس کا روٹ ہے عین واو نون اون, اور اس کا مطلب ہے کسی سے سہارا یا تعاون چاہنا. ٹھیک ہے جی. استعانت یہاں سے ہے ورڈ. استعانت کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. وی ایکٹیولی ٹرن ٹو اللہ اینڈ ڈپینڈ آن ہم فار آل سپورٹ. یعنی کہ اس آیت کے اندر ہم اللہ پاک سے ایک خصوصاً عہد کر رہے ہیں. اللہ پاک سے ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے اگر کبھی مدد مانگنی ہے, اگر ہم نے کبھی کوئی بات, یعنی کہ اگر آپ مشورے کی بات کر لیں, اگر جیسے ہم وہ پڑھتے ہیں استخارہ جیسے ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم مشورہ مانگ رہے ہوتے ہیں نا اللہ پاک سے مانگ رہے ہوتے ہیں, کسی بندے سے نہیں مانگ رہے ہوتے, اللہ پاک سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چیز فلاں چیز میرے حق میں بہتر ہے تو میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے, اور اگر نہیں بہتر تو اس کو خود میرے سے دور کر دے. آپ ایک قسم کا اللہ پاک کے سپرد کر رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ میرے تمام مسئلے, میرے تمام کنسرنز تیرے سپرد, میں تو خود کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یا اس آیت میں آپ ایک قسم کا یہ بھی اکنالج کر رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے, یہاں پہ لکھا نہیں ہوا, لیکن دا فیکٹ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے مدد مانگتے ہیں, اس سے ہم ایک قسم کا اکنالج کر رہے ہیں کہ ہم خود اختیار کچھ نہیں رکھتے, ہم نہیں کر سکتے, یا اللہ تعالیٰ ہم تیرے پہ ہی ریلائی کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے. اچھا جی, اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا ہا دالیا, ہدئی یا خدا بھی کہا جا سکتا ہے, ہدایت یا راستہ. اور یہ صرف ایک ون ٹائم کی ہدایت نہیں ہے, یہ بلکہ مسلسل ہدایت ہے. اس لیے تو اس کو سبع مثانی کہتے ہیں, اس لیے تو ہم اس کو دن میں کم از کم 17 ٹائمز اس کو ہم پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اور 17 ٹائمز ہم اللہ پاک سے یہ التجا کر رہے ہیں, یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. تو اب وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم اللہ پاک سے مانگ کیا رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ. جی, ہدایت مسلسل ہدایت, یہ نہیں کہ ہم نے ایک دفعہ مانگی اور ایک دفعہ ہم نے چھوڑ دیا. جیسے مجھے یاد ہے, اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے نا اسی رمضان میں ایک سوال پوچھا اپنی امی سے کہ امی اللہ پاک جو ہے, یعنی کہ اگر ہم دعا مانگیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, تو دعا تو ہم نے مانگ لی ہے, تو ہمیں بار بار مانگنے کی کیوں ضرورت ہے؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ بیٹا یا تو پھر یہ نا کہ آپ یہ دعا مانگو اور بس ایسے ہو کے بیٹھ جاؤ کہ کچھ نہیں کرنا, اب آپ نے کوئی گناہ نہیں کرنا, کوئی کچھ نہیں کرنا, یہ ہے وہ سب کچھ یہ ہو. لیکن یہ ہے کہ ہم تو انسان جو ہے وہ تو خطا کا پتلا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم خطا نہ کریں. اگین ہم نے وہ پچھلے دنوں بھی بات کی تھی نا کہ انسان جو ہے وہ از ان اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سن, ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر بھی اس لیے ہم مسلسل ہدایت اللہ پاک سے اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ ہم ہر وقت گمراہی کی اسٹیٹ میں بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پلی فار کانسٹنٹ لائف لانگ گائیڈنس اینڈ اسٹیبلٹی آن ٹروتھ, یعنی کہ آپ مسلسل اللہ پاک سے ہدایت مانگ رہے ہیں اور استقامت مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے حق بات پر قائم رہنے کی استقامت بھی دے. یہ اس کے اندر ایک قسم کا ہڈن میننگ بھی آ سکتا ہے استقامت والا. الصراط, سواد را طا, جس کا مطلب ہوتا ہے راستہ, ٹھیک ہے. الف لام لگ گیا تو خاص راستہ, ٹھیک ہے, ایسا واضح راستہ جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو, ٹھیک ہو گیا جی. المستقیم, مستقیم قوم, قاف واو میم, استقامت اور مستقم اور مستقیم سب ایک ہی ان کا روٹ ہے. اور قوم کا مطلب ہے کھڑا ہونا, سیدھا ہونا اور قائم ہونا. اگین ہم پیچھے میں نے ابھی کہا ہے کہ اس کے اندر ایک ہڈن میننگ آ جاتا ہے اہدنا کے اندر, لیکن وہ آگے ہی مستقیم کے اندر کور ہو جاتا ہے قائم رہنے والا, ٹھیک ہے. ایسا جو نہ ٹیڑھا ہو اور نہ ہی جھکا ہو, یعنی کہ ایسا راستہ بالکل سیدھا. یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو سیدھا تیری طرف لے کر جائے. سبحان, اسٹریٹ لائن, یعنی کہ وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے وہ آتا ہے کہ جب آپ نے اپنا ایک گول اچیو کرنا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو اپس اینڈ ڈاؤنز ملتے ہیں. اور ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ ہمارا الٹیمیٹ گول اللہ پاک کی خوشنودی ہے اور آخرت اپنی بنانا ہے. لیکن دعا تو ہم یہ بہت بڑی مانگ رہے ہیں یا اللہ کہ سیدھا راستہ دکھا, لیکن جیسے ہی لائفس میں اپنے گولز اچیو کرتے ہوئے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, اسی طرح اس راستے میں بھی, اس ٹرو راستے کو اچیو کرنے کے لیے, اللہ پاک اچیو کرنے کے لیے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں.
اس کے اندر میں یہ بات کہوں گی کہ ایمان جو ہے نا، ایمان بھی ہمارا لینئر نہیں ہوتا. لینئر کا مطلب ہوتا ہے ایک لائن میں. ایمان ہمارا ہر وقت ایک حالت میں نہیں ہوتا، اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں. دن میں ہم اگر بات کریں کہ ایک دن یہ ایک دن نہیں، دن میں ہر لمحہ فلکچویٹ ہوتا رہتا ہے. چھوٹا سا کوئی مسئلہ کریٹ ہو جائے تو ہو یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں ہاں جی ایگزیکٹلی وہی بات، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، فلاں فلاں یہ وہ ایسا کر کے وہ مسئلہ چل رہا ہے. کوئی اللہ پاک خیر کرے گا، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. ایک یہ چیز آ گئی. دوسرا کیا ہو سکتا ہے کہ جیسے اگر ہم کسی مسئلے میں جیسے مبتلا ہیں، فوراً اگر اللہ پاک نے ریلیف بھیجا، کسی بندے کو وسیلہ بنا کے بھیج دیا جو بھی، تو فوراً ہوگا ہو یا اللہ یو آر گریٹ، یو آر گریٹ، یہ ہم کریں گے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہم کرتے ہیں. ہاں جی ایگزیکٹلی یہ ہوتا رہتا ہے. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ ایمان جو ہے نا وہ بھی لینئر نہیں ہے. تو ایون یہ جو ہمارا پاتھ ہے نا، اس میں بہت ڈسٹریکشنز آتی ہیں. سب سے بڑا ڈسٹریکٹر تو شیطان ہے، کیونکہ اس نے باقاعدہ کہا ہوا ہے کہ یار اب میں تو تیرے بندے کے سیدھے راستے کے سامنے آ کے بیٹھوں گا اور اس کو مس گائڈ کروں گا، ٹھیک ہے نا. تو اگین ایسے میں پتہ لگتا ہے کبھی کبھی وہاں سے بھی ہمیں تھوڑا سا ڈیٹور لینا پڑ جاتا ہے کہ اگر شیطان بیٹھا ہوا نا تو ہمیں سائڈ سے جانا پڑے گا. تو اگین راستہ جو ہے نا، ادھر ہم اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل سیدھا راستہ، کہ بندہ یہ کلیم کرے کہ یا اللہ تعالیٰ میں نے تو تیرے سے دعا مانگی ہے کہ مجھے تو سیدھا راستہ دکھا، تو میں جو ہے نا بس سیدھا تیرے کو پہنچوں. ایسے نہیں ہے. اس کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اور اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے ہی ٹرائلز اور چیلنجز ہوتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ہم ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے. راستے میں شیطان کی بھی چھوڑے کانٹے ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی وہی نا، وہ ہٹانے ہوں گے. کبھی کبھی ڈیٹور لینا ہوگا. جیسے ہوتا نہیں ہے کہ ادھر تو خیر درخت کاٹ دیتے ہیں، لیکن باہر زیادہ تر درخت جہاں پہ پرزرو کیے جاتے ہیں نا، تو سڑک کے درمیان بھی اگر درخت اگ رہا ہے نا تو درخت کو رہنے دیں گے اور روڈ کو بھی یعنی کہ سائڈ سے گزار دیں گے. تو ہمارا بالکل وہی ہوگا کہ کبھی کبھی ہمیں بھی ایک ڈیٹور لینا پڑ جاتا ہے، کبھی کبھی ہمیں سائڈ ٹرن، لیفٹ ٹرن، رائٹ ٹرن لینے پڑ جاتے ہیں. لیکن سائڈ مجھے جو سمجھ آ رہا ہے کہ سائڈ ٹرن لیفٹ ٹرن آتے ہیں، لیکن اس کے اندر چمک دمک ہوتی ہے اللہ آزمانے کے لیے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ دیکھ لو تمہیں آگے والے راستے میں کانٹے بڑھیں، تمہیں سائڈ لینی ہے تو لے لو، یا پھر اسی پہ سے. بالکل یہ بہت اچھی، میں اسی پر آنے لگی تھی کہ کبھی کبھی جو ہمیں ڈیٹورز وغیرہ ہم لیتے ہیں نا، وہ ہمیں ٹھیک آپشن لگتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی امتحان ہوتا ہے. وہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کیا چوز کرتے ہیں. ہم ایک ایزی آپشن چوز کرتے ہیں، یا پھر ہم اسی کانٹوں والے پاتھ سے ہم گزرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ پاتھ سیدھا ہے، ٹھیک ہے نا، لائن سیدھی ہے، اس کے اندر ڈسٹریکشنز بہت ہیں. جیسے اگر لائن جا رہی ہے نا، تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پینسل کی طرح چلو ڈرا کر لیتے ہیں، نہیں میرے پاس ہے، چلو ادھر ڈرا کر لیتے ہیں کہ اگر یہ سیدھا راستہ نا تو یہ ڈسٹریکشن یہ اور اس کے اندر اور ڈسٹریکشنز لائک اس طرح کر کے یہ ایسا بنا ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے دعا تو اللہ پاک سے مانگنی ہے کہ ہم یا اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں استقامت بھی دے. اب اگلا پارٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ راستہ کن لوگوں کا. صراط الذین، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا. الذین جو ہے وہ اسم موصول ہے، ریلیٹیو پروناؤن ہے، یعنی کہ اور یہ ایک جمع کا صیغہ ہے، یہ زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ راستہ ان لوگوں کا. انعمتا نون عین میم، نام. اب اس کے بھی کچھ دو آئی تھنک میننگز آ جاتے ہیں. اس کے اندر نام جو ہے اس کے اندر نرمی، خوشحالی، آرام، نعمت، اللہ پاک کی فیور اور اللہ پاک کی بلیسنگز بھی آ جاتی ہیں. اور انعامتا ارادے کے ساتھ دینا، نہ کہ خود بخود ہو جانا. نعمت یہاں سے آیا. تو انعامتا، انعام کیا تو نے. اب اس کے اندر کیا بات آ جاتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا، اگین اگر ہم پیچھے الرحمن کے ساتھ اس کو تھوڑا سا کوریلیٹ کریں، الرحمن اللہ پاک کی جو اوور آل بلیسنگز ہیں، جس کے اندر رزق آ جاتا ہے، جس کے اندر جابس، جو بھی چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم امیجن کر سکتے ہیں، وہ سب کچھ آ جاتا ہے. لیکن انعامتا اللہ پاک کی جو نعمت ہے، ادھر خاص نعمت کی بات ہو رہی ہے. اللہ پاک ہر کسی کو یہ نعمت نہیں عطا کرتا، اور اس کے اندر ہم نعمت جو ہے نا سب سے بڑی کیا ہے، ہدایت آ جاتی ہے. اس کے اندر علم آ جاتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت. یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، ہم اس چیز کو نہیں ریئلائز کرتے، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے.
عبادت اور اچھے کام کرنے کی توفیق، اللہ سے قربت، اور پھر صحت، رزق، خاندان، امن. یہ سیکنڈری چیزیں ہیں. مین اس کے اندر چیز ہے اللہ پاک کی ہدایت. ٹھیک ہو گیا جی. اور اچھا، انعمتا میں کون لوگ شامل ہیں، یعنی کہ خاص لوگ کون ہیں یہ اللہ پاک کے، یہ ہمیں سورہ النساء کی آیت نمبر 69 سے پتہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہیں 4 کیٹیگریز ہیں، 4 مین کیٹیگریز ہیں: انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک اوور آل کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے. اس میں ملٹیپل اور سب کیٹیگریز ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. انبیاء تو گزر گئے، انبیاء کی کیٹیگری میں تو ہم آ ہی نہیں سکتے نا. ہمارے پاس آپشن ہے صدیقین، صالحین اور شہداء کی. ٹھیک ہے جی. جی شہداء اوپر آ جائیں گے. ہاں جی، شہداء، صدیقین اور صالحین. اب شہداء کے اندر جو ہے نا، دیکھیں جہاد فی سبیل اللہ وہ تو ایک ڈیفینیٹ یہ ہے کہ اپنی جان قربان کرنا، لیکن شہداء کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو اپنا وقت قربان کرتے ہیں، جو اپنا مال قربان کرتے ہیں. وہ بھی شہداء میں کنسیڈر ہو سکتے ہیں. اپنی خواہشات سے لڑنا، ایگزیکٹلی وہ بھی جہاد ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ اگین میں بات کریں کہ اس کے اندر سب کیٹیگریز آ جاتی ہیں، کہ ادھر نکال کے ہم سب کیٹیگریز کو بھی چلیں ڈسکس کر لیں گے. اب صالحین بھی جو ہے، صالح ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ہے. ایک منٹ، کہاں دیکھا تھا؟ یا آگے دیکھا تھا؟ اچھا نہیں، وہ آگے دیکھا تھا. چلیں اس کو ہم پھر نا کل تشہد کے ساتھ ہی زیادہ ڈیٹیل میں کریں گے. لیکن صالح کون ہوتا ہے؟ صالح کا مطلب ہوتا ہے درست ہونا، اچھا ہونا، نیک ہونا، اصلاح پانا. وہ چیز ہونا، اچھا ہونا، نیک ہونا، اصلاح پانا. وہ چیز جو اندر اور باہر سے درست ہو، خرابی سے پاک ہو اور بہتری اور اصلاح کی حالت میں ہو. صالح کون ہوتا ہے؟ وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور جو اپنے اعمال اور نیت کو درست رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب صالح کے اندر بھی ڈیفینیٹلی سب کیٹیگریز آ سکتی ہیں، کہ اگین اس کے اندر بھی ڈسٹریکشنز آ سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بندہ جو ہے اپنے آپ کو مستقیم رکھے، اپنے آپ کو قائم رکھے. استقامت والی بات آ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. انعمتا، تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انعمتا جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے نا، اللہ پاک نے چوز کیا ہوا ہے کہ ہاں یہ میرے خاص بندے ہیں، ان کو میں ٹیسٹ کروں گا، ان کو میں دوں گا بھی اور ان کو میں ٹیسٹ بھی کروں گا. اور اس کے اندر سب سے انبیاء کی اگر ہم کیٹیگری دیکھیں تو سب سے زیادہ نعمت ان کو ہی دی گئی تھی اور سب سے زیادہ ٹیسٹ بھی ان کو کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں تو ہم ڈینائی کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پھر ایک بیلنس بھی تو کریٹ کرنا ہوتا ہے نا، کہ جتنا اگر اللہ پاک دے رہا ہے تو پھر وہ دیکھے تو صحیح کہ بندہ جو ہے شکر گزار ہے کہ نہیں. سورہ الاعراف میں ہی ہم نے ابھی ریسنٹلی پڑھا، اس کی آیت نمبر 129 ہے، جس کے اندر وہ بنی اسرائیل کی بات کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جب ان کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، جب فرعون ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ ان کو پھر سے قتل کرے گا اور ان کی جو عورتیں ان کو زندہ رہنے دے گا، تو حضرت موسیٰ ان کو کہتے ہیں کہ بے شک عنقریب جو ہے یقیناً تم صبر کرو، عنقریب تمہارا رب جو تمہیں ان سے نجات دے دے گا. لیکن آیت نمبر 129 کے اینڈ پہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر جب تمہیں نجات مل جائے گی، پھر بعد میں اللہ پاک یہ بھی دیکھے گا کہ تم کیا اعمال کرتے ہو، کہ جب تمہیں اللہ پاک نواز دے گا، جب تمہیں اللہ پاک نعمتیں دے دے گا تو تم کیا اعمال کرتے ہو. اصل ٹیسٹ یہ ہے. اور پھر ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو سرکشی پر سرکشی پر سرکشی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی چیز ہم پر بھی اپلائی کرتی ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس چیز کو ہم اپنے لیے بھی لے سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا. آخری آیت ہے، آخری آیت کو انعمتا ہو گیا علیہم، جن پر، غیر غین یا را، علاوہ کے معنی آ جاتا ہے اور یہاں پہ ہے نہ کے. ٹھیک ہے. المغضوب علیہم، الخاص، مغضوب غضب، غین ضاد با، غصہ ہونا، ناراض ہونا. مغضوب کون ہے؟ جس پر غضب کیا گیا ہو. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر نا 2 کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے جی. جنرل جو ہے نا، جنرل نہیں، زیادہ تر ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غضب
کس پر ہوا؟ قرآن پاک سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ یہودیوں پر ہوا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ ایک تھوڑی سی اسٹرکٹ اپروچ آ جاتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا جنرل لیں نا، کہ اگر ہم اس کو صرف یہودیوں تک لمٹ نہ کریں، اس کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو بھی انکمپس کرتا ہے کہ جن کو پتہ تھا کہ سچ کیا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو ریجیکٹ کیا. ٹھیک ہے، اور اس کے میں نام نہیں لوں گی، لیکن آج کل ہمیں اپنی گورنمنٹ کے اندر، ہمیں اپنی اقتدار میں جو لوگ ہیں، ہمیں ان کے اندر یہ لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تعلیم لی ہوئی ہے، جن کو پتہ ہے کہ کیا غلط ہے، کیا ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر بھی باطل جو اگین الٹیمیٹلی دلوں کے حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ وہ بندہ یا وہ بندی جو ہے راتوں کو رو رو کے کتنا تہجد میں روتے ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے نا، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ. لیکن دین اگین ہم یہ چیز ہمیں ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہے کہ ان کو اقتدار دیا گیا ہے، تو وہ صرف اپنے لیے جواب دہ نہیں ہے، وہ اپنی پوری جو قوم ہے نا ان کے لیے جواب دیں، تو وہ ایک ڈفرینٹ آ جاتی ہے. لیکن اس لیے ہم یہاں پہ ان کو یہ دونوں معنی دیکھیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، خاص طور پہ جو قرآن پاک سے ہمیں اخذ ہوتا ہے کہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کو ناحق قتل بھی کیا، انہوں نے ان کو تنگ بہت کیا. حضرت موسیٰ کے واقعات سے ہمیں پتہ لگتا ہے. لیکن اس کے اندر وہ تمام لوگ بھی آ سکتے ہیں جو حق پہچانتے ہیں لیکن اس کو رد کر دیتے ہیں. اس کے اندر وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں کہ جنہوں نے وہ میم نے واقعہ بتایا تھا، لیکن وہ بنی اسرائیل کا بندہ تھا. لیکن اس کے اندر وہ سارے لوگ آ سکتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی جو ہے تعلیم حاصل کی، سب کچھ کیا یہ وہ، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ دس از ناٹ ورتھ اٹ، ہم امیڈیٹ گین جو ہمیں دنیا میں فائدہ دے ہم اس کو فالو کریں. اور یہ اس کی ایگزامپلس ہمارے سامنے بہت زیادہ موجود ہیں دنیا میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا جی، یہ کسی خاص قوم کی مستقل پہچان نہیں ہے، یعنی کہ المغضوب اور ایون آگے جو الضالین ہے، یہ دونوں یہ کسی قوم کی مستقل پہچان نہیں ہے، بلکہ ایک رویہ ہے. جو بھی حق جان کر اس کے خلاف جائے وہ اس میں آ سکتا ہے. کیونکہ ہم اس میں سورہ الاعراف میں اگین ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ واقعہ ثبت آتا ہے تو اس کے اندر اللہ پاک نے کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ وہ ایک جنرل ٹھیک ہے پاپولیشن تھی، ان میں سے ایک گروہ تھا جنہوں نے اللہ پاک کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی اور مچھلیاں جو ہیں انہوں نے پکڑی تھیں. لیکن ان میں سے ایک گروہ یہ بھی تھا جو ان کو روکتا تھا. تو اس سے ہمیں یہ اخذ ہوتا ہے کہ اللہ پاک بھی اس چیز کو اکنالج کرتا ہے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا. ایک عوام جو ہے وہ اس کا ہر ایک فرد ایک جیسا نہیں ہوتا، اس میں سے کچھ ٹھیک لوگ بھی ہوتے ہیں. اور اللہ پاک کیونکہ قدردان ہے، اللہ پاک کیونکہ جسٹ ہے، اللہ پاک انصاف اٹ سیلف ہے، تو اللہ پاک نے واقعہ ثبت میں ان لوگوں کو کلیئرلی بتایا کہ ان کو انہوں نے بچا لیا تھا. ٹھیک ہے، تو اگین اس لیے ہمیں پتہ لگتا ہے. اس لیے المغضوب اور الضالین کے اندر نا میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایکوریٹ نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا جنرلی ہی لیں، انسٹیڈ آف یہ کہ ہم کہہ دیں کہ یہ خصوصاً جیوز کے لیے ہے اور یہ خصوصاً جو ہے وہ کرسچنس کے لیے ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کے اندر بھی ڈیفینیٹلی لوگ ہوں گے جن کو اللہ پاک جو ہے وہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی، ولا اور نہ ہی الضالین، ضل ضاد لام لام اس کا مطلب ہے گمراہی یا بھٹکنا، ضلالہ، اور نہ ہی وہ ان کا جو گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے جی، یہ رد نہیں کرتے لیکن وہ گم ہو گئے ہیں. اگین ایک کانسیپٹ یہی ہے کہ یہ اسپیسیفک کرسچنس کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک دوسرا جنرل کانسیپٹ کیا ہے کہ یہ لوگ محض کھوئے ہوئے ہیں اور یا مس گائیڈڈ ہیں، کیونکہ ان کو صحیح سے ان کو جو ٹروتھ ہے نا، ان کو جو حق بات ہے نا، ان کی صحیح سے سمجھ ہی نہیں آئی، کوئی ان کو صحیح سے گائیڈ کرنے والا نہیں ملا. ٹھیک ہے نا، بیکاز آف کنفیوژن یا لیک آف گائیڈنس. اس کے اندر استاد کی ہمیں امپورٹنس کا ایک پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر آپ جی علماء بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک کہ بہترین ہدایت وہ جو اللہ پاک دے. ٹھیک ہے، تو ہم اس دن جیسے بات کر رہے تھے کہ تدبر آ جاتا ہے، غور و فکر آ جاتا ہے، یہ اللہ پاک کی دی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. ہم اوبیسلی اگین ایاک نعبد و ایاک نستعین والی بات آ جاتی ہے کہ ہم اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کرتے. اللہ پاک ایک جو ہوتا ہے نا بیج جو ہوتا ہے نا ہمارے اندر ایک قسم کا بودھ ہوتا ہے کیوریوسٹی کا. اچھا استاد بھی ڈریسنگ ہوتا ہے
ایگزیکٹلی اچھا استاد بھی بلیسنگ ہوتا ہے. تو اللہ پاک ایک قسم کا کیوریوسٹی جو ہمارے اندر اس نے بو دی. اب اگر بندہ خود جس کے دل میں اللہ پاک نے وہ بیج بویا, اگر وہ خود اتنی عقل یا اتنی وہ پاور یا سمجھ نہیں رکھتا کہ وہ ایک چیز کو سمجھ سکے, تو پھر وہ یہی کرے گا نا کہ وہ کسی سے جا کے سوال کرے گا کہ آپ مجھے اس کا آنسر بتائیں, آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں, مجھے ایک رستہ بتائیں, کہ یعنی کہ مجھے تھوڑے سے پوائنٹرز دیں کہ میں اس کو سمجھ سکوں. تو اس سے پتہ لگتا ہے. اب وہی بات ہے کہ وہ بھی اللہ پاک کی ایک بلیسنگ ہوگی یا اللہ پاک کا ایک ٹرائل ہوگا کہ اس کو ایک اچھا استاد ملتا ہے یا اس کو ایک برا استاد ملتا ہے جو اس کو گمراہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر کیا چیز آ جاتی ہے, اس کے اندر کنفیوژن کا جو اسپیکٹ ہے نا وہ یہی آ جاتا ہے کہ آپ نے خود جو اپنا نالج ہے نا, آپ نے اس کو یعنی کہ وہ ایکوریٹ یا اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے. ایکوریٹ یا اپ ٹو ڈیٹ کا کیا مطلب ہے کہ بندہ اندھا دھند جو ہے نا وہ حدیث بتائی جائے, چاہے وہ حدیث ہے یا نہیں ہے. آپ ایویں کہ اچھا ٹھیک ہے اس بندے کو سمجھانے کے لیے کرنا نا, اچھا میں حضور پاک کا حوالہ دے دیتا ہوں, بعد میں دیکھتا رہوں گا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, بعد میں وہ اس کو یاد رہے نہ رہے, لیکن جس کو اس نے سکھایا تھا وہ بیچارہ آگے پوری دنیا کو جا کے وہ خود استاد بن جائے اور وہ آگے جا کے نا سب کو بتانے لگ جائے کہ بھائی اس طرح ہے, میرے استاد صاحب نے مجھے یہ بتایا تھا. اگین گناہ جاریہ کا پھر وہ کانسیپٹ اسٹارٹ ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے ایک قسم کی بدعت کر دی ہے, آپ نے وہ چیز ایک بنا تحقیق کر دی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس ریسورسز تھے, آج کل تو بہت آسان ہے آپ کے لیے سرچ کرنا. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ ان ریسورسز کو یوز نہیں کرتے اور اس طرح آپ خود بھی ایک تو آپ خود تو گمراہ ہیں ہی ہیں, آپ دوسروں کو بھی اگر کر رہے ہیں تو اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی چیز آ جاتی ہے, فتنہ آ جاتی ہے. اور اللہ اور وہی بات آ جاتی ہے گناہ جاریہ والی. اگر میں بات کہوں گی کہ جہاں ایک اچھا استاد جو ہے جو اپنی ریسرچ کر کے اچھی نیت کے ساتھ آپ کو کام کرتا ہے تو وہ صدقہ جاریہ قسم کا اس کے لیے بن جاتا ہے. اسی طرح ایک برا استاد جو کہ آئی تھنک اپنے جیسے وہ قرآن پاک میں نہیں آتا کہ وہ چند اپنی تھوڑی سی قیمت کے لیے اپنی آیات کو بیچ دیتے تھے. تو ایک قسم کا یہی ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ یہی تو ہو رہا ہے کہ آپ آیت کے کچھ حصے کو بغیر اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھے آپ لوگوں کو بتا دیتے ہو, اسی طرح حدیث کا آپ کر دیتے ہو, تو ایک قسم کا آپ بیچ ہی رہے ہو آیات کو. اور وہ گین کیا, وہ ادھر چلو مانیٹری اگر گین نہیں ہے تو وہ گین آپ کو شہرت کا مل جائے گا کہ او ہو بھائی اس استاد نے تو مجھے یہ فلاں چیز سمجھائی جو کہ میرے مقصد کی بہت اچھی تھی, مجھے اچھی سمجھ آ گئی, چاہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, میں اس سے مجھے اس سے تسلی ہوتا ہے. قسم کا یہ گمراہی کا جو اسپیکٹ ہے نا وہ اس طرح آ سکتا ہے کہ ضالین جو ہے وہ جو کہ گمراہ ہوا ہے. گمراہ ڈفرینٹ طریقوں سے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اپنا ڈیلوژن بھی ہو سکتا ہے, وہی جو ہم نے بات کی ہے کہ میں اللہ پاک کا فیوریٹ ہوں یا میں فیوریٹ ہوں, نہ, یہ ڈیلوژن ہے, یہ بھی گمراہی, یہ ایگزیکٹلی وہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں, یہ وہ بھی گمراہی میں آ سکتا ہے. اس طرح تو دیکھیں نا آپ, اس طرح تو اگر اللہ پاک نے کسی کو عاجزی پیدا کرنی چاہیے, عاجزی پیدا کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی. ہاں جی. لیکن اللہ تعالیٰ جن کو بعض صلاحیتیں دیتا ہے نا وہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں جی, اور مجھے دوسروں سے علیحدہ اسی لیے رکھا ہے کہ مجھے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور وہ اس لیے یہ چیز سوچتا ہے کہ اگر وہ اپنے مشن سے یا اپنے اس ٹریک سے ہٹتا بھی ہے نا تو اس کو یاد رہے کہ میں دوسروں سے مختلف ہوں. کیونکہ اگر وہ یہ نہیں یاد رکھے گا تو پھر وہ گمراہ ہو جائے گا. بالکل نہیں, یہی ہے. اب میرے ذہن میں یہی اگزامپل آئی تھی کہ وہ ایک بندہ جس کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہوئی ہے کہ وہ ہر سال حج کر سکتا ہے, ہر سال عمرے پہ جا سکتا ہے. اگر وہ یہ سوچنے لگ جائے 10 حج کرنے کے بعد وہ یہ سوچنا کہ میں تو اللہ کا فیوریٹ ہوں, تو اس کے کہاں گئے سارے 10 حج. خیر اگین بہتر تو اللہ پاک ہی جانتا ہے, لیکن یہ وہی والی بات آ جاتی ہے نا کہ آپ نیکی کرو اور دریا میں ڈال دو. ٹھیک ہے, دل میں ایک بات ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن اگر آپ وہ لوگوں کو فلانٹ کرنے لگ جاؤ کہ بھائی میں تو الحمدللہ, آپ الحمدللہ بھی کہہ رہے ہو کہ بھائی اللہ پاک مجھے تو ہر سال لے کر جاتا ہے, الحمدللہ بڑی بات ہے, لیکن اگر آپ اس میں اگر آپ کی تھوڑی سی بھی جو ہے نا کبر اگر آ گیا نا, اور اگر کسی دوسرے بندے جس کو آپ یہ نیوز بتا رہے ہو اگر اس کے دل میں خلش آ گئی کہ یا اللہ تعالیٰ تو نے اس کو اتنا دیا ہوا کہ جب میں نے ابھی تک ایک دفعہ بھی حج نہیں کیا ہوا, تو وہ جو ہے نا وہ تھوڑی سی پھر ڈسپیرٹی آ جاتی ہے. اس لیے جو ہے نا بہت دھیان سے اپنے افیئرز جو ہیں وہ دوسروں کو ایک تو ڈسکلوز کرنا چاہیے اور اپنی جو تھاٹس ہیں نا ان کو ان چیک رکھنا چاہیے. اس لیے جب میں نے اس بندے کا پوسٹ میں نے دیکھا تھا نا تو میرے ذہن میں سب سے پہلے یہی چیز آئی تھی کہ آئی ڈونٹ نو اس نے یہ کس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے, اور مجھے نہیں پتا اس کے ایمان کا کیا حال ہے کیا نہیں ہے, میں اس سے اتنی بات نہیں کرتی, لیکن یہ ہے کہ وہ نا تھوڑا سا بس مجھے یہی آیا تھا میرے ذہن میں, فوراً بنی اسرائیل والی چیز ہی آئی تھی.
تو خیر اللہ پاک اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. مجھے نہیں پتا کہ اس بندی نے جو وہ پوسٹ کیا تھا تو اس کا کیا حال تھا, کیا اس کے دل کا حال تھا, اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. لیکن بس میرے لیے اس کے اندر سبق یہ تھا کہ اللہ پاک مجھے ہمت دے کہ میں کبھی بھی ایسی اپنی جو نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے مجھے دی ہیں میں کبھی بھی ان کو فلانٹ نہ کروں. تو یہ ہو گئی ہماری سورہ الفاتحہ. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آج میری سب سے لمبی کلاس تھی.